الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالم بجراه وقتم الخلاف ولعنة الدائمة الباقية على أعدائه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عني ورضي عنه أولئك حزب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مجادلہ کی تاریخین ہے، اس پر مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں. آج چونکہ امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا. کل شب شہادت تھی. کل بھی کچھ باتیں امام ہشتم کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ مومن کے اندر 3 صفت ہونا چاہیے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. ایک صفت اس کو اللہ سے سیکھنا ہے، وہ ہے رازوں کی حفاظت کرنا. اپنے راز کی بھی حفاظت کرنا، اپنے بھی دل کی بات سب کو نہیں بتانا، اور دوسروں کے بھی راز کی حفاظت کرنا، یہ کہ امانت ہو جاتی ہے. اور ایک صفت اس کو نبی سے سیکھنا ہے مومن کو، وہ خوش اخلاقی، لوگوں سے خوش اخلاقی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنا. اور ایک صفت جو ائمہ معصومین سے یہ کہ صبر کرنا، بلا اور مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا. جب تک یہ 3 صفت نہیں ہوگی تو وہ مومن کہلانے لائق نہیں ہے. اور بھی باتیں امام ہشتم سے کچھ باتیں جو میرا دل چاہ رہا ہے، چونکہ آج بہرحال ان کے دن کی شہادت سے منسوخ تھا. عزیزو، یہ امام جو امام ہشتم ہمارے موضوع سے مربوط ہے. ان کا لقب رضا، یعنی اللہ کی رضایت پر راضی رہنے والے. سارے امام اللہ کی رضایت پر راضی تھے، لیکن یہ صفت ان کی جو ہے وہ زیادہ سامنے آئی اور لوگوں نے زیادہ اس صفت کو مشاہدہ کیا. اور میں نے عرض کیا کہ جنت کی بھی سب سے بڑی جو منزلت ہے، مرتبہ ہے جو جنت کا سب سے بڑا، وہ اللہ کے رضوان ہے، یعنی اللہ کی رضایت پر راضی رہنا. یہ ساری باتیں ہوئی. امام ہشتم بڑے ہی امام رؤوف، بڑے امام مہربان مشہور ہے. اور واقعی میرا بھی ایک عرصہ وہیں گزرا بھی ہے. بڑی جلدی دعا وہاں قبول ہوتی ہے. آدمی بس خلوص سے دعا مانگے، دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک رات میں شب ولادت تھی یا شب شہادت، بعد میں شب ولادت تھی 8ویں ماہ کی. پوری رات وہیں پہ تھا میں، حرم میں ہی. ہر تھوڑی دیر بعد نقارہ بجنے لگتا تھا. تو ہم وہاں کے خاتمین سے ہم نے پوچھا کہ نقارہ کیوں بج رہا ہے؟ انہیں معجزہ ہوا. تو صبح کی نماز تک میں تقریباً 17 معجزے، جہاں مجھے یاد ہے، ایک دو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 17 معجزے صبح تک میں ہوئے. اس میں سے ایک کا تو میں بھی جب گیا، لوگوں نے ہجوم کیا، میں بھی وہاں گیا تو پتہ چلا، دیکھا اس آدمی کو میں نے، نابینا تھا، وہ اس کو بینائی عطا. جنگ کا زمانہ تھا، بہت سارے لوگ آتے تھے جو مفلوج ہو جاتے تھے، پورا بدن ان کا بم وغیرہ کی وجہ سے پیراڈائز ہو جاتا تھا، مفلوج ہو جاتا تھا. ان کو بہت شفا ملی. وہ وہاں پر ویل چیئر سے ان کو لایا جاتا تھا، لٹا دیا جاتا تھا پکڑا کے کسی طرح سے، اور جب معجزہ ہوتا تھا، شفا ملتی تھی ان کو، تو خوشی میں وہ بھاگنے لگتا تھا.
دوڑنے لگتا تھا اور چیخ پکار وہ بالکل جذبات میں آ جاتا، وہ عجیب منظر ہوتا ہے وہاں کا. تو بہرحال امام لوگ اور بڑی تاکید یہ جو بتانا چاہ رہا تھا خاص بات یہی کہ تمام اماموں کی جو زیارت پر اگر آدمی جائے ثواب ہے. خاص طور سے کربلا جو زیارت میں مشرف ہوتے ہیں بڑے فوائد ہیں، بڑی خصوصیت ہے. دعا کی قبولیت امام حسین کے روزے پر ہے کہ دعا قبولیت ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے وہاں. اور تمام ملائکہ جو در جو 70,000 ملائکہ ہر وقت وہاں سے آسمان پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تمام اماموں میں بھی سب سے زیادہ جس امام کی زیارت کا ثواب ہے وہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام. یعنی میں نے جب یہاں سنا جب ایران میں تعلیم اٹھائی کہ جب یہ پتا میرے استاد نے بتایا کہ سب سے زیادہ ثواب زیارتوں میں 8ویں امام کی زیارت کا ثواب ہے، میں نے پوچھا اپنے استاد سے عقیدہ تبدیلی سے کہ آغا وجہ کیا ہے اس کی کہ امام حسین کی بھی زیارت سے زیادہ ثواب جو ہے کربلا سے بھی زیادہ ثواب امام مشہور کی زیارت کا ہے. تو استاد نے بتایا، انہوں نے البتہ روایت سے ہی بتایا، استاد نے یہ بتایا کہا کہ دیکھو امام حسین کی زیارت پر بہت سارے مسلمان جاتے ہیں. 4 امام کو ماننے والے بھی جاتے ہیں، 8 امام کو ماننے والے 6 امام کو ماننے والے بھی جا رہے ہیں. زیدیہ فرقہ جو زیدیہ جو یمن وغیرہ میں وہ فرقہ بھی جا رہا ہے، مرجعہ بھی جا رہا ہے، اور تمام امام حسین کو وہ بھی مانتے ہیں، گوری بھی جا رہے ہیں، اسماعیلی بھی جا رہے ہیں، سب جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے. لیکن ان میں سے وہ لوگ نجات پانے والے نہیں ہیں. ایک بھی امام کو اگر نہیں مان رہا ہے 12 امام میں سے وہ ناجی نہیں ہے. لیکن 8ویں امام کے جو روزے پر آ رہا ہے زیارت کرنے کے وہ بات اثنا عشری ہے، کیونکہ ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جو 8ویں امام تک کو مانے پھر وہ 12 امام کو نہ مانے. اگر امام ہشتم کو مان رہا ہے یعنی بامعرفت زیارت کی بات ہوگی، امام ہشتم کی معرفت ہے اور ان کو امام مان رہا ہے، وہ 12ویں امام تک میں پھر سب کو مان رہا ہے. تو یہاں جو 8ویں امام کی زیارت پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ شیعہ اثنا عشری ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اتنے معجزات، اتنے واقعات کہ اگر ان کو ہی بیان کیا جائے. ایک واقعہ میں آغا کافی نے جو ان کی کتاب بلبل بستان مہدی جو ان کی تقریروں کا مجموعہ، اس میں بھی ایک واقعہ انہوں نے لکھا. مجھے اچھا لگا یہ واقعہ، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بار سلوات دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شہر ایران میں ہے گرگان، پہلے اس کا نام تھا اسلام. وہاں کا واقعہ ہے کہ کبھی کبھی وہاں ایک بار سلوات پہ یاد ہے ڈاکو لوگ، ڈاکو جو ہے ترکمان چونکہ بارڈر کا علاقہ ہے، حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار مچاتے تھے. مال دولت، کسی کا گھی، کسی کی شہر، جو بھی مال ملتے قالین یہ وہ سب لوٹ کر کے چلے جاتے تھے. ایک بار آئے ڈاکو اور انہوں نے ایک گھر میں جو یتیم یعنی اس کا باپ نہیں تھا، گھر میں لوٹا، سب سامان وغیرہ بھی لوٹا اور اس کی جوان لڑکی بھی تھی ایک، اس کو بھی لوٹ کے ساتھ میں اس کو بھی لے کر کے چلے گئے. اب ظاہر سی بات ہے ایک باپ بھی نہیں ہے، ماں رو رو کے پچھاڑے کھا رہی ہے، گریا زار زار گریا زاری. سب محلے والے جمع ہوئے، گاؤں والے سب جمع ہوئے، کہا کہ بھائی ہم سب کیا لوٹ رہا ہے، ہمارا پورا گھر لوٹ گیا، سارا مال دولت. کہا نہیں، ہمارا تو ہماری اولاد، ہماری ناموس بھی چلی گئی، ہماری عزت بھی گئی، بیٹی کو بھی لوٹ کے لے کے گئے وہ لوگ. بہت پریشان ہوئی. تو ایک پڑوس کی ایک عورت اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے، تمہارے پاس تم سے ملاقات کرے، تو ایک ہی صورت ہے، جاؤ مشہد، بہت لمبا سفر ہے وہاں سے، جاؤ مشہد، وہاں 8ویں امام کا روزہ ہے، وہاں جا کر کے دل سے دعا مانگو، وہی کچھ کر سکتے ہیں، باقی اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ڈاکو ہیں اور وہ آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس عورت نے کہا کہ چلو میں بھی جاتی ہوں زیارت پہ، میں تم کو لے کر کے چلتی ہوں زیارت پہ. وہ اپنی پڑوس عورت کے ساتھ میں مشہد کی آئی. ادھر وہ بچی جس کا اغوا کیا گیا تھا، جس کو کڈنیپ کر لیا تھا، اس کو ڈاکوؤں نے، کیونکہ کنیز کا سودا ہوتا تھا پہلے، کنیز، اور اس کو بھیج دیا، پھر وہاں سے اور کسی کو بھیج دیا. اس طرح سے کرتے کرتے بخارا پہنچ گئی. ایک شہر بخارا، پہلے وہ بھی ایران میں تھا لیکن اب رشیا میں آ گیا. بخارا پہنچ گئی وہ بیٹی. بخارا میں جو وہاں کا بہت بڑا تاجر تھا
اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بارے میں خواب میں دیکھا کہ وہ غرق ہو رہا ہے دریا میں. اتنے میں ایک دیکھا کہ ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو دریا سے نجات دلا, غرق ہونے سے نجات دلا. یہ بیدار ہوا, سوچا کہ کیسا خواب تھا, میں ڈوب رہا تھا اور مجھے ایک بچی نے مجھے بچا لیا. اس نے سوچا کہ لگتا ہے مجھ پر کوئی پریشانی آنے والی ہے. اب وہ جب گھر سے نکلا اپنے تجارت کے لیے, اپنے دکان وغیرہ پہ یا فیکٹری پر جہاں پر نکلا, تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور غلاموں اور کنیزوں کو وہاں بیچا جا رہا ہے, خریدا جا رہا ہے. یہ گیا قریب میں, دیکھا وہی بچی جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا, وہ بچی ہے, اس کے ساتھ میں ایک آدمی ہے اس کو بیچ رہا ہے. لیکن قیمت زیادہ تھی کیونکہ لڑکی تھی, قیمت زیادہ تھی, بکر رہتی ہے تو قیمت زیادہ. بچی تھی, اس نے کہا کہ اس بچی کو میں خریدوں گا. اس تاجر نے منہ مانگی قیمت پر اس کو خریدا اور اس بچی کو لے کر کے آیا اپنے گھر پہ. اور تاجر تھا رحم دل, کہنے لگا دیکھو بیٹا, میرے 3 بیٹے ہیں, تم ان تینوں میں سے جو تم کو پسند ہو اس سے تم شادی کر لو. میرے 3 بیٹے ہیں, جن میں جو تمہارا دل چاہے, تینوں بیٹے تمہارے سامنے ہیں, جو جس سے تمہارا دل چاہے تم اس سے شادی کر لو. بیٹی نے کہا ہاں بھائی کافی کا یہ واقعہ, اور ان کا انداز بہرحال بہت ہی, لیکن یہ کہ ہم بہرحال ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ سمجھیے سلام دیا ہوگا. اب اس لڑکی نے کہا کہ دیکھیے مجھے صورت شکل سے کوئی مطلب نہیں ہے, میری ایک شرط ہے, جو اس شرط کو پوری کر دے کہ برابر سلام دیا. بہترین عالم اور ایک خطیب ماہر, خطیب توانا کے سامنے دوسرے بھی میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں بہرحال یہ انشاءاللہ اصلاح کریں گے, کچھ مجھے بتائیں گے کیسے تقریر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ایک بار مل کر کے سلوات بھیجیے. تو اس نے کہا بچی نے کہ میری ایک شرط ہے, جو مجھے مشہد زیارت پر لے کے جائے میں اس سے شادی کروں. اب کافی نہیں یہ واقعہ نہیں. اب ان میں سے سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کہا کہ میں تم کو لے کے جاؤں گا مشہد زیارت کرنے. اسی سے شادی ہو گئی. شادی ہوئی فوراً ہی دوسرے یا تیسرے دن یہ لوگ روانہ ہو گئے مشہد زیارت کرنے کے لیے. سفر میں پہلے گھوڑے اور اونٹوں سے سفر ہوتا تھا, سفر اور ٹھنڈک کا زمانہ تھا. یہ بچی مشہد پہنچتے پہنچتے بہت تیز بخار میں مبتلا ہو گئی, شدید بخار اور طبیعت خراب. اس کے شوہر نے اس کو مسافر خانہ میں اس کو ٹھہرایا اور کہا کہ میں جاتا ہوں حرم جاتا ہوں زیارت کرنے کے لیے, اور واپسی میں کچھ کھانے پینے کا سامان اور پھر تمہارے لیے دوا وغیرہ لے کے آؤں گا. اپنی بیوی کو اس نے لٹایا اور اس کے اوپر ایک چادر تان دی, کہا کہ تم آرام کرو, میں جا رہا ہوں حرم, وہاں دعا مانگوں گا تمہارے لیے اور کچھ سامان اور دوائیاں وغیرہ لے کے آؤں گا. یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا مولا کے زری کے پاس, زری کا بوسہ دیا اور وہاں پر دعا مانگ ہی رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت چیخ چیخ کے رو رہی ہے اور اپنا سر بار بار جو ہے وہ روزے پر زری پر مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مولا میں اتنے دن سے آئی ہوں, میری بیٹی سے بھی ملاقات نہیں ہو پائی, آپ نے مجھے میری بیٹی نہیں دی, اب تو میرا پیسہ بھی ختم ہو گیا, نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں یہاں رہوں اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں. میں کس منہ سے اپنے وطن جاؤں؟ اگر جاؤں گا تو لوگ سب مجھے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ملے, کیا ہوا امام نے تمہاری بیٹی تم کو دے دی. میری 2 ہی حاجت ہے, میری بیٹی مجھے دے دے واپس اور میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ میں اپنے وطن واپس چلی جاؤں. پھر یہ اتنا رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی. اس جوان نے سوچا کہ یہ میری بیوی بیمار ہے, اس کی تیمارداری کے لیے ایک عورت, اگر ایک کوئی خادمہ کے طور پر کوئی تیمارداری, کوئی اس کی پرستاری کے لیے کوئی مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہے. کہا کہ اے ماں, اے مدر, اگر آپ کو اگر تکلیف نہ ہو, زحمت نہ ہو, میری نئی شادی ہوئی ہے اور میں بہت دور سے آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے, میری اہلیہ بیمار پڑ گئی ہے, تیز بخار, شدید بخار میں تقریباً وشی کے عالم میں وہ پڑی ہوئی ہے. اگر آپ میری زوجہ کی کچھ تیمارداری کر لیجیے, دیکھ بھال کر لیجیے, تو میں آپ کو جتنا کہیں گے پیسہ بھی دوں گا اور امام سے دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کو واپس کر دے.
اس نے بھی سوچا کہ چلو اللہ کی طرف سے مولا کی طرف سے ایک مدد ہوئی ہے، جاؤں گی کچھ دیکھ بھال کروں گی، ایک بچی ہے ایک لڑکی ہے، نئے تازہ عروس سے تازہ دلہن ہے اور یہ تازہ داماد ہے، نیا خدمت کروں گی اور حلال پیسہ ملے گا اور میں اسی پیسے سے پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اب یہ لے کر کے آیا اور جب اپنے روم میں کمرے میں لے کر کے گیا اور بیوی کے کہا کہ یہ میری زوجہ ہے، چاہیے بیوی کے پاس۔ جب یہ ماں گئی اور جب چادر ہٹایا، ظاہر سی بات ہے اسی کی بیٹی تھی، اس کا کیا عالم ہوا، خود کو بیٹی کے اوپر گرا لیا اور وہ بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ بھی لپٹ گئی ماں سے اور زار و قطار جو ہے دونوں مل کر کے رونے لگے۔ اب یہ گھبرایا، کہا کہ کیا ہوا؟ آپ زوجہ سے پوچھا کہ اس عورت نے خود کو تمہارے اوپر گرا لیا، تم ڈر گئی، کس وجہ سے اتنا رو رہے، کیا بات ہے؟ وہ روتے روتے ہچکیوں میں اس کی ہچکیاں بن گئی۔ کہا آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، یہی تو میری ماں ہے، میں اسی سے ملنے کے لیے، میں دعا کرنے کے لیے اور خاص طور سے یہاں پر آئی تھی۔ تو امام نے کس طرح سے اس کی بیٹی صحیح سلامت عزت آبرو کے ساتھ اس کو ایک سوال کیا، تو عزیزو بہرحال کل بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کے سلسلے میں پڑھی، اور وہ جو میرا موضوع تھا رضا کا، یہ جو آیت ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس آیت کے سلسلے میں بھی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ولایت ہے، نفس مطمئنہ سے ہم اہل بیت مراد ہیں، اور راضیہ مرضیہ سے یعنی ہمارے وہ شیعہ اگر وہ ہماری ولایت پر راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں تو پھر وہی جنت میں داخل ہوں گے، فادخلوا فی عبادی وادخلوا الجنہ، پھر وہی ہمارے اللہ کے صحیح بندوں میں ان کا شمار ہوگا اور جنت میں جانے والے کو آئے ولایت ہے۔ ایک بار اور سلام کیجیے عزیزو، میں نے جیسا کہا کہ زیارتوں میں موجود ہے وہ جملہ جس سے یہ بات نکلی کہ بار الہ مجھے صفت رضا کے ذریعے سے سکون عطا کر۔ صفت رضا، آج صافی مجلس سے ان باتوں کو تکرار نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے رضا کو کر کے، عظیم ترین صفت روحانی ہے، اور اگر رضا ہے تو سکون ہے۔ لیکن چونکہ سکون کی بات آئی ہے، میرا دل چاہ رہا کہ وہ اسباب، وہ وجوہات جو انسان کے سکون کو چھین لیتی ہیں، ان میں سے بھی کچھ باتوں کو بیان کیا جائے، کیونکہ ضروری ہے انسان اس دور میں نے کہا کہ اس دور میں آرام اور آسائش کے ہر سامان موجود ہے، ہر طرح کا، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، اسٹریس، ٹینشن اتنا ہے کہ آج 17 سال کے اور 18 سال کے بچوں کو اتنا ٹینشن ہے کہ پہلے بوڑھے انسانوں کو بھی اتنا ٹینشن نہیں رہتا۔ ذرا سا 2 بار اگر ایک بات پوچھ لو، اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک بات کو اگر 2 بار تکرار کرتے چھلا جاتے ہیں بچے، ایک طرح سے غصے میں، ٹینشن میں۔ اسٹریس کی وجہ کیا چیزیں بنتی ہیں؟ آغا نراقی صاحب معراج السعادہ اور ملا نراقی جو استاد اخلاق، بہت ساری کتابیں اخلاق کے اوپر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روح کے بے چینی کے لیے سب سے زیادہ، انہوں نے کہا کہ تاثیر براہ راست ہے اس کا، ڈائریکٹ اثر کرتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز روح کو بے چین کرتی ہے وہ ہے لقمہ حرام۔ اگر حرام لقمہ جا رہا ہے پیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے سکون نہیں ملے گا، بے چینی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رضا پر توجہ کرے۔ آغا مکانی شیرازی استاد تھے، فرماتے تھے اگر قبا پر شک ہے کہ نجیس ہوئی ہے کہ پاک ہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن رضا میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، یہ مشکوک غذا مت کھائیے، اس لیے کہ غذا اگر کھائیں گے اور وہ نجیس ہوگی، ہو سکتا ہے گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہر چیز کا ایک اثر وضعی ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا۔ جیسا میں نے مثال میں کہا تھا، اگر آپ شراب کو پیپسی سمجھ کے پی لیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے یہ پیپسی ہے، یہ تھمس اپ ہے، لیکن مستی اور نشہ تو آئے گا نہیں، اثر وضعی جس کو بولتے ہیں۔ تو اگر شبہ والی چیزیں اگر شکم میں جاتی ہیں، حلال کا یقین نہیں ہے، تو اس کا اثر بہت برا، اس کے اثرات میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو سب سے بڑی بات ہے جو روح کو بیچ کرنے والی ہے لقمہ حرام۔ لیکن اگر برعکس اس کے اگر لقمہ حلال کوئی انسان کھا رہا ہے تو حدیث سے من اکل حلالا نور اللہ قلبہ،
من اکل حلالا 40 یوما نور اللہ قلبہ، جو 40 دن تک اکل حلال یعنی حلال کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آخر زمانے میں دو چیزیں بہت کم ہو جائیں گی، حدیث معصومین کے آخر زمانے میں دو چیزیں بہت کم ہو جائیں گی، اخن یوسف بہی ومال حلال، ایسا دوست یا ایسا بھائی جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور مال حلال۔ دیکھیے اس زمانے میں واقعی یہ دونوں چیزیں بہت قابل بھروسہ، جو جس کو شریعت میں واقعی دوست کہا گیا ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکال لے اور جتنی ضرورت ہو رکھ لے اور باقی آپ کی جیب میں ڈال لے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ایسا پانچ امام کی حدیثیں ہیں اس طرح۔ تو بہرحال آخن یوسف بہی ومال حلال، یہ دو چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں تقریباً 8 جگہ پر کھانے پینے کا ذکر ہے، لیکن سب کے ساتھ میں ایک نصیحت بھی لگی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور پاکیزہ اور حلال غذا، طیبات میں دونوں آ گئے، یعنی حلال بھی ہو اور پاک و پاکیزہ بھی ہو، پاک اور پاکیزہ غذا کھاؤ لیکن عمل صالح بھی انجام دو۔ یہ کیوں ساتھ ساتھ میں ہے؟ یعنی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، پاک غذا کھاؤ گے، حلال لقمہ کھاؤ گے تو عمل صالح انجام دو گے، یعنی دونوں میں بڑا کنیکشن جو ہے بہت ہی زیادہ مضبوط کنیکشن ہے۔ حلال رزق اگر گیا تو عمل صالح انجام دے گا۔ سلوات دیجیے آپ۔ حلال غذا اگر نہیں ہے، حرام غذا ہے، تو یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام غذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے تو لم یقبل صلاتہ 40 یوم، یہ بھی ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام بھی کسی نے کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، 40 دن تک نماز قبول نہیں۔ کیا کیا اثرات ہیں عزیزوں؟ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلا اثر لقمہ حرام کا یہی جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، جو بھی عبادت کریں گے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جائے اور اس کے ساتھ میں ایک کپڑے کا ٹکڑا، ایک پرچم، ایک علم، یعنی ایک پیس کپڑے کا اگر وہ حرام ہے، یعنی حرام پیسے سے یا حرام ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک و سعدیک تو اللہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی نہ تو تمہارے حج قبول ہے نہ تمہارے کوئی اعمال قبول ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ابھی کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی سجدے میں ہے، گریا کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ کو کہا بار اللہ عبیدک یدعوک، تیرا حقیر بندہ تجھے پکار رہا ہے، کیوں نہیں تو سن رہا، کیوں نہیں تو دعا قبول کر رہا ہے؟ تو آواز آئی اے موسیٰ لأن فی بطنہ حرام علی ظہرہ حرام وفی بیتہ حرام، اس کے پیٹ میں بھی حرام ہے، اس کے پشت میں بھی حرام ہے، اس کے گھر میں بھی حرام ہے، یعنی زندگی کا پورا دار و مدار، پورا سسٹم اس کا حرام پر چل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ کتنی بھی دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ اگر لقمہ حرام عزیزو، دیکھیے شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ شہید اگر روایت میں ملتا ہے کہ اگر اس کا جب پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 7 جائزہ دیتا ہے۔ اس میں سے پہلا جائزہ، پہلا انعام یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الذین علیہم دین یا حق الناس، مگر یہ کہ اس کے اوپر اگر کوئی حق الناس ہو یا کسی انسان کا کوئی مخلوق، حق الناس اگر ہے وہ معاف نہیں ہوگا، حق اللہ میں اگر کوتاہی ہے وہ معاف ہو جائے گا ایک بار نماز روزے میں، لیکن اگر کسی کا حق ضائع کیا ہو۔ ایک شخص آیا بنی عباس، خلیفہ بنی عباس کے زمانے میں، ظالم اور جابر آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
دیکھیے ائمہ معصومین کسی کو رد نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ ظالم و جابر حق الناس اس کے گردن پر، امام نے پہلے کہا لا، لیکن پھر آگے کہا کہ حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، مگر یہ کہ ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کر دو، یعنی جس کا حق تمہاری گردن پر ہے وہ حق کو ادا کرو گے تو جا کر کے تمہاری توبہ قبول ہے، نہیں تو تمہاری توبہ قبول۔ اغیر خرازی اپنی کتاب روزنہائے عالم غیب، ایک بہت مشہور کتاب ہے، عبداللہ بہجت کے کہنے پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جنگ خیبر کا جب محاصرہ طولانی ہوا تو مسلمانوں کے پاس کھانے کی غذا کی بڑی قلت ہو گئی۔ دیکھا کہ ایک یہودی چلا آ رہا، اس کے پاس میں بہت ساری بھیڑ بکریاں، مسلمان خوش ہوئے کہ چلو بھیڑ بکری آ رہی ہے اور اب تو ملے گا کھانے کو۔ وہ یہودی آیا، کہا یا رسول اللہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا یہ بھیڑ بکریاں تو خیبر کے یہودیوں کی ہیں۔ کہا پہلے جاؤ امانت کو واپس کرو، امانت جس کی امانت ہے وہاں تک پہنچاؤ، پھر آؤ اسلام قبول کرنے کا۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، میرے پاس کوئی وہ تلوار جس سے میرے بابا کا قتل کیا گیا، میرے بابا کو قتل کیا گیا، وہ تلوار بھی کوئی امانت رکھا دے، میں اس تلوار کو، اس امانت کو امانت دار تک پہنچاؤں گا۔ آیت اللہ مراشی نجفی صاحب کرامت آواز موجود تھے، میں بھی اسی زمانے میں تھا، بارہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہرحال آخری امام سے کئی بار انہوں نے ملاقات کی، کئی بار ان کی ملاقات ہوئی، 70 سال تک جس جانماز پر نماز پڑھتے تھے اس وصیت کی تھی کہ اس جانماز کو میرے ساتھ میرے قبر میں دفنایا جائے۔ صاحب کرامت جو آخری امام کی زیارت، وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار، وہ بتاتے ہیں کہ نجف میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو طالب علمی کے زمانے میں ان کو کچھ ایسا ہوا کہ ان کی روح بے چین ہوئی، پریشانی کا، اور ایسا ہوا کہ کچھ پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا، مباحثے میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور جیسے نہ عبادت میں مزہ آ رہی ہے، عبادت کی ایک مٹھاس اس میں بھی نہیں مزہ آ رہا ہے کچھ ان کو۔ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں کربلا، نجف سے کربلا کے جا کر کے امام حسین کے روزے پر، وہاں دعا بہت قبول ہوتی ہے، وہاں دعا مانگوں گا۔ آئے خادم حرم سے کہا، چونکہ خادم حرم ان کے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھا، خادم حرم سے کہا کہ رات میں چابی مجھے دے کر کے، پہلے حرم بند ہو جاتا تھا رات میں چابی مجھے دے دو۔ ہاں خادم حرم چونکہ پہچانتا تھا، والد صاحب کو بھی پہچانتا تھا، کہا ٹھیک ہے، لیکن صبح سویرے میں آ جاؤں گا، چابی مجھے دے دینا میرے ہاتھ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رات میں عبادت میں مشغول امام حسین کے زری کے پاس کہ اتنے میں میری آنکھوں سے کچھ پردہ ہٹا، دیکھا کہ بڑے بڑے آیت اللہ بزرگان، علامہ مجلسی، علامہ سید بحر العلوم، یہ امام حسین کے ذریعے قبر کے چاروں طرف بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کو پڑھیے جو بزرگان جو دنیا سے جا چکے تھے، پھر اسی میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے، وہ بھی آیت اللہ تھے، وہ بھی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پہلے میرے والد صاحب، میں نے سلام کو سب کو کیا، والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیسے آئے ادھر؟ تو کہا کہ بابا ایسے ایسے روح بے چین تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، پریشانی تھی، ذہنی طور پر سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو کہا بیٹا بہت صحیح جگہ آئے ہو، آج یہاں پر دعا عبادت کرو، انشاءاللہ تم اپنی چیز کو حاصل کر لو گے۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب دیکھے اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑی ہستی یہ لوگ، والد صاحب نے کہا بیٹا، پوچھا کہ آپ بابا کو کیا نے کہا ہاں آج ہم لوگ کی جو ہے وہ یہاں پر خدمت کا موقع ملا، امام کے روزے پر ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کہا بیٹا میں ایک وجہ سے بہت پریشان ہوں، قم میں گلی میں ایک روٹی والا ہے رضا مشہدی، اس کا نام رضا ہے، مشہد کا رضا مشہدی، اس کی دکان سے میں روٹی لے کر کے آیا تھا، 14 روپے وہاں کے تمان جو ہے 14 تمان جو ہے میں نہیں دے پایا، اور میں نے کہیں وصیت میں بھی نہیں کیا، میں نے اس کو میں نے نہیں دیا، وہ میری گردن پر ہے، جس کی وجہ سے میں بہت اذیت میں ہوں، مبتلا ہوں۔ دیکھیے حق الناس کی بات ہو رہی ہے، حق الناس، اس کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ آغائے مراشی نجفی جب آئے قم تو انہوں نے پتہ لگایا کہ یہاں رضا مشہدی نام کا کوئی، بولا ہاں اس کی دکان تھی بند ہو گئی ہے ایسا،
बुलवाया उसको, कहा कि भाई उसको मैं मिलना चाहता हूँ। वो खुद आया अगर मराशी नजफी के पास में, कहा कि भाई ऐसा ऐसा क्या आपको पता है, कुछ याद है कि मेरे बाबा का 14 तुमान आपके पास रह गया, नहीं दे पाए थे वो? तो उन्होंने कहा मुझे याद तो नहीं मुझे, लेकिन मेरा सब हिसाब लिखा हुआ है, मैं जा करके देखता हूँ। जा करके देखा, उसने कहा कि हाँ आपके बाबा का 14 तुमान बाकी है मेरे ऊपर। कहा हाँ ले लिया होता मुझसे, मेरे बाबा एक ज़माने से इस 14 तुमान की वजह से अजियत में मुब्तला है, आपने ले लिया होता। कहा, उसने कहा ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था, आपके बाबा का फ़र्ज़ था कि वसीयत करके जाते कि 14 तुमान एक मामूली रकम, 14 तुमान जो है वो बाकी है। आपने देखा कि ये हक़्क़ुन्नास, अजीज़ो हम लोगों को भी ये चीज़ का बहुत तवज्जो देना है कि हक़्क़ुन्नास अगर हमारी गर्दन पर है, मौला अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब तीन तरह के गुनाह होते हैं। एक तो वो गुनाह जो अल्लाह बिल्कुल माफ़ नहीं करता, और एक गुनाह वो जो आसानी से अल्लाह माफ़ कर देता है, और एक गुनाह वो है जो अल्लाह मुअल्लक़ करता है, लटका के देता है। और वो गुनाह जो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता वो शिर्क है। अगर आप दो खुदा, कोई इंसान खुदा की ज़ात में या इबादत में, चारों किस्म जो भी शिर्क भी है, अगर शिर्क करता है, गैर खुदा की इबादत करे या दो खुदा माने, तीन खुदा माने, ज़्यादा खुदा माने, एक से ज़्यादा, ये सब शिर्क है। शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। वो गुनाह जो अल्लाह आसानी से माफ़ कर देता है, ये वही गुनाह जिसको आप कहते हैं ज़लम तो नफ्सी, दुआए कुमैल में पढ़ते हैं, जो गुनाह हमसे रोज़मर्रा हो जाते हैं। अगर इंसान तौबा कर ले, शर्मिंदा हो जाए, नदामत हो जाए और दिल से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा कर ले, तो परवरदिगार आलम तौबा का दरवाज़ा, उसकी आगोश रहमत है वो खुला है, उसका आखिरी सांस तक, यहाँ तक कि उसकी जान उसके पसलियों तक में आ जाए, जब तक भी अगर वो दिल से तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देता है। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो अल्लाह ने औलाद आदम को अता किया है, तो तौबा। लेकिन वो गुनाह जो अल्लाह मुअल्लक़ रखता है, लटका के रखता है, वो यही हुकूकुल नास है। जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ने माफ़ नहीं करता। इसीलिए जो है मिर्साल में बहुत सारे लोगों के ये जहन में रहेगा कि मेरे अमाल की गठरी, नेक अमाल की गठरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आखिर में जब मिर्साल का मकाम पर पहुँचेंगे तो देखेंगे कि किसी ने जिसका हक़ दुनिया में ज़ाया किया है वो वहाँ मौजूद है, वो वहाँ खड़ा होगा, कहेगा रुक जाओ कहाँ जा रहे हो बड़ी तेज़ी से, यार तुमने दुनिया में हमारा फला हक़ ज़ाया किया था, खेत पे कब्जा कर लिया था, घर पे कब्जा कर लिया, कर्जा लिया जानबूझ करके नहीं दिया। अब ये आखिरी लम्हात में ये सोच रहा है जन्नत सामने नजर आ रही, आखिरी लम्हात में परेशान रहेगा, अरे जाने दो, कहा नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। कहा क्या है, क्या जरूरत है जाने की, कहा अपनी नेकियां मुझे दो। तो ऐसा होगा कि जो बड़ी बड़ी गठरियां रहेंगी वो खाली हो जाएगी, कहना है कि पूरी गठरी खाली हो जाएगी, कुछ भी नेक अमाल नहीं बचेगा। वहाँ बहुत खतरनाक मरहला रहेगा उस वक्त। लिहाजा दुनिया में कोशिश कीजिए, और इसीलिए वसीयत की ताकीद की गई है कि वसीयत करके आदमी दुनिया से जाए कि क्या क्या हुकूकुन नास उसकी गर्दन पर बात है। एक बार सलवा दे दीजिए पहला असर लोग हराम का है कि उसकी इबादतों का फिर कोई सिला नहीं रह जाता, इबादत ज़ाया, नक्श पर आप ज़ाया, आप इबादत कितनी भी इबादत कर ले लोग में हराम है। हराम, इमाम हुसैन ने क्या कहा था, तमाम खुतबे देने के बाद कहा कि मुझे मालूम है मेरी बातों का असर तुम पर नहीं होगा, तुम्हारा शिकम, तुम्हारे पेट जो है वो हराम से भरे हुए हैं। दूसरा यही जिसकी तरफ मैंने इशारा, दूसरा असर ये लोग में हराम से दिल सख्त होता है, जैसा कि यही है जनाब अली असगर को शहीद करना। अभी मसाइल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये 6 माह बच्चे को कत्ल करने वाला न सिर्फ ये कि मुसलमान नहीं है बल्कि इंसान ही नहीं है। मेहदी अब्बासी के ज़माने में एक आलिम दीन था, शरीफ नाम था उसका, उसको मेहदी अब्बासी ने कहलाया कि उसके आए मेरे दरबार में कुछ तालीम दे लोगों को, तरबियत करे लोगों की। इसने शरीफ जो है आलिम दीन जो था, शरीफ नाम था उसका, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जाना था कि जालिम और जाबिर बादशाह है,
وہاں حکومت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تعلیم و تربیت نہیں کر رہے تو ہمارے یہاں قاضی کی پوسٹ خالی ہے، قضاوت کی، آپ قضاوت کی پوسٹ کو ایکسیپٹ کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قاضی بن جائیے، چیف جسٹس اعزاز کر کے قاضی بن جائیے۔ اس نے کہا نہیں مجھے وہ بھی قبول نہیں، کیونکہ جان رہا تھا کہ حرام۔ پھر اس نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں اگر آپ نہیں مان رہے تو کم سے کم اتنا کیجیے کہ میرے ساتھ ایک وقت کھانا کھا لیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا اصرار ہے تو ایک وقت کھانا کھا لیتا ہوں۔ ساتھ میں کھانا کھایا، جیسے ہی لقمہ حرام شکم میں گیا، خود باورچی بولتا ہے ھذا شیخ لا یفلح ابدا، اب یہ عالم جو ہے، یہ شیخ، یہ مولانا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہوا، جیسے ہی حرام غذا پیٹ میں گئی، کہتا ہے اگر تعلیم و تربیت کے کوئی نہیں مل رہا ہے مناسب تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، اور پھر اگر قضاوت کے لیے بھی کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر میں تیار ہوں قضاوت کی پوسٹ قبول کر لی۔ تینوں چیزیں اس نے قبول کر لی۔ لقمہ حرام یہی وجہ ہے، لقمان جناب بہلول ان کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بار بار ہارون رشید حرام جو بھی اپنے یہاں سے غذا بھیجتا تھا کہ ایک لقمہ سے ہی کھا لے، ایک لقمہ سے ہی کھا لے، زعفران اور کائیں کی خوشبو آتی تھی۔ جناب لقمان کہتے تھے جاؤ واپس لے جاؤ، لے کے جاؤ۔ یہ لوگ بولتے تھے ایسے کھانے جو لے کے آتے تھے کھانا، ایسے کھانے کو ہم ترس رہے ہیں، ایسی خوشبو، ذرا خوشبو تو دیکھو، بادشاہ نے خاص طور سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ تو دیوانگی کا ان کا وہ تھا، کہتے تھے زور سے نہ بولو بادشاہ نے بھیجا ہے، نہیں تو یہ کتے جو ہیں نا آس پاس میں وہ بھی نہیں کھائیں گے، آہستہ بولو بادشاہ نے بھیجا ہے، جاؤ کتوں کے سامنے ڈال دو شاید وہ کھا لیں۔ جاننے دے اگر ایک لقمہ حرام جناب حر جوفی جو جن کا ہوتا ہے 70,000، بعض روایت میں 90,000، انہوں نے کہا ایسے حدیث اسرار میرے پاس موجود ہے کہ میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا، کلیجہ پھٹتا ہے میرا ان حدیثوں کی وجہ سے۔ ایک بار خط آیا، دیکھیں تسلیم رہنا، ولی خدا کے سامنے تسلیم رہنا۔ ایک بار خط آیا امام کا، اے حر، جیسے ہی میرا خط، توجہ کیجیے گا یہ بات میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا، آپ لوگ سنیں اس کو، جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے، ایک لاٹھی دونوں پیروں کے درمیان میں دبا کے کوفے کی گلی میں دوڑو بچوں کے ساتھ۔ ایک شخصیت عالم دین اس وقت کا مرجع، مثال کے طور پر آج کل کے سستانی صاحب کے پاس خط جائے اگر کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے ایک لاٹھی دونوں پیروں کے درمیان میں دبا کر کے کوفے کی گلیوں میں بھاگو۔ خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، رکھا، لاٹھی دبایا دونوں پیروں کے درمیان میں، اور چھوٹے چھوٹے جو بچے کوفے میں بھاگ رہے تھے اس زمانے بچوں کا کھیل یہی، جیسے گاڑی ہو بہت بڑی گاڑی کی طرح سے لاٹھی لیے بھاگ رہے ہیں کبھی، جبکہ کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے، امام نے بس کہہ دیا کافی ہے۔ کیوں مولا، اگر ہم لوگ اگر خدا نخواستہ ایمان کمزور ہو تو مولا ایسا کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہو، معاف کر دیجیے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، دنیا کی تعویلات پیش کریں گے تو جی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ امام نے خط لکھا، عمل کر ڈالا۔ ادھر سے ظالم بادشاہ کا خط کوفے کے گورنر کے پاس گیا کہ تمہارے کوفے میں جوفی جو ہے، حر جوفی، یہ آدمی موجود ہے، اس کو اپنے دربار میں بلاؤ قضاوت کے لیے، اور اگر یہ انکار کر دو تو سلطنت سے جدا کر دو۔ یہاں ادھر یہ خط آیا۔ اب اس نے حاکم نے پوچھا اپنے درباریوں سے کہ یہ کون انسان ہے جس کے لیے بادشاہ وقت نے خط لکھا ہے، مروان نے خط لکھا کہ اس کو قضاوت کے لیے بلاؤ۔ تو لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ کل تک تو وہ بہت صحیح ہم لوگ سمجھتے تھے، اس کو ہم لوگ بھی سمجھتے تھے، لیکن وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ پیروں میں لاٹھی دبائے گلی میں ہارن بجاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا میں بھی اپنے آپ سے دیکھوں گا۔ یہ گیا، جو گورنر تھا وہاں کا، حاکم جو ہے کوفہ کا، گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گلی میں دوڑ رہے ہیں لاٹھی لیے پیروں کے درمیان میں، ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ تو نہ تو قضاوت کے لائق ہے، نہ یہی لائق ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو امام نے کس طرح سے ایک خط کے ذریعے سے ایک ظالم حکومت کا نوکری کرنے سے اس کو بچایا، نہیں تو عاقبت خراب ہو جاتی، جہنمی ہو جاتا۔ تو عزیزو، دوسرا جو وقت میں نہیں، میں زیادہ واقعات اور میں بیان کروں، دوسرا جو اثر ہے لقمہ حرام کا تو یہی کہ قساوت قلبی لے آتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے،
تیسرا اثر جو بتاتے ہیں کہ لقمہ حرام کا، وہ کہ دل سے اہل بیت کی محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ابو اسد دوئیلی شام میں، ابو اسد دوئیلی جنہوں نے علم نحو کو جو ایجاد کیا مولا علی کا، البتہ شاگرد تھے، مولا علی نے طریقہ بتایا تھا انہوں حاضر نحو، تو وہ اور جناب جابر اس زمانے میں جب حاکم شام جو ہے وہ سب مولا کائنات کرتا رہتا، ہر جگہ جگہ، یہاں تک کہ ایک بار ایک ساتھی کے ساتھ میں بیٹھا تھا، اس نے نماز پڑھی اور سب نہیں کیا، چلا گیا آگے، کئی کلومیٹر آگے چلا گیا، مولا علی پر ان کو لعنت ملامت نہیں کی، جب اس کو یاد آیا واپس آیا اور یہاں پر دوبارہ اس نے سب کیا، اور وہاں پر ایک مسجد بنوائی، مسجد سب علی، اتنی دشمنی وہاں پر، یہ لوگ خفیہ لوگ کام رہتا تھا، جناب جابر، جناب ابو اسد دوئیلی، یہ لوگ تبلیغ کرتے تھے شیعہ کی، بہتوں کو شیعہ بھی بنایا، تو جا کے یہ جملہ بولتے تھے کہ قال رسول اللہ علی خیر البشر من شک فیہ یا من ابا فیہ فقط کفر، دونوں طرح سے حدیث ہے کہ علی بہترین انسان ہے، جس نے اس میں شک کیا یا انکار کیا وہ کافر ہے، اور رسول خدا کی حدیث، ایک بڑی شخصیت، لیکن فقر و فاقہ کا عالم تھا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں، غربت میں کئی وقت فاقہ ہو رہا تھا۔ ابو اسد دوئیلی گھر میں نہیں تھے، ایک چھوٹی سی بچی 8-9 سال کی ان کے گھر میں موجود تھی، حاکم وقت نے دیکھا کہ غربت کا عالم ہے، اپنے یہاں سے حلوہ بنا کر بھیجا، حلوہ بنا کر کے بھیجا، ابو اسد دوئیلی کی بیٹی چھوٹی تھی ناسمجھ، اس نے اس حلوے کو اٹھایا اور منہ میں رکھ دیا، اتنے میں باپ پہنچ گیا، ابو اسد دوئیلی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا بیٹا تھوک دو فوراً، نہیں تو دل سے محبت علی ختم ہو جائے گی، علی کی ولایت دل سے نکل جائے گی۔ فوراً اس بچی نے منہ میں جو تھوکا اور کہہ کر کے جو ہے وہ باقی تھے تمام جو اگر تھوڑا بہت چلا گیا نکال دیا باہر، اور اس کے بعد ایک مشہور فصیح و بلیغ عربی کا شعر ہے جو ہم لوگ کے لیے شاید مثال بنا پاتی، اس نے کہا ہے ابو سفیان کے بیٹے ایک لقمہ حرام کا حلوہ کھلا کر کے چاہتے ہو کہ دل سے علی کی محبت ختم ہو جائے، ہرگز ہم اس چیز پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بڑا اثر یہ کہ اور اولادوں پر گویا، یہی اس کا جو بتا رہے تھے قساوت قلبی، یہ تیسرا اثر یہی کہ اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کسب الحلال یبین فی ذریتہ، حدیث ہے کہ حلال رزق اس کی اولادوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ عبداللہ نوری، شیخ عباس قمی کے استاد عبداللہ نوری کو پھانسی کی سزا سنائی بادشاہ وقت میں، بیٹا جوان بیٹا مجمع میں بیٹھا تالی بجا رہا، خوشی کا اظہار کر رہا، کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا عبداللہ نوری بہت بڑی منزلت پر ہے، یہ خوشی کیوں منا رہا ہے، کیا خیال ہے؟ کہ مجھے خود نہیں معلوم، لیکن شاید ایک وجہ یہ ہو کہ بچپن میں اس نے ایک بار یہودی عورت کا دودھ پیا تھا، غلطی سے ایک یہودی عورت کا دودھ پیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی دودھ کی تاثیر ہے کہ آج میرے جب فیصلہ ہوا کہ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، یہ خوشیاں منا رہا۔ اولادوں میں عزیزوں، اگر میرا خود زندگی کا بھی بہت مشاہدہ ہے، اگر باپ رشوت لے رہا ہے تو بچے زیادہ تر ایب نارمل پیدا ہو گئے، یا اولادوں میں اس کا اثر، البتہ یہاں عقائد کی بحث نہیں چھیڑنا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری کی، یہ دنیا کے اسباب اللہ نے رکھا ہے۔ اولادوں میں اگر حلال غذا کھلایا ہے تو بچے بڑے ہو کر کے ماں باپ کا کہنا سنتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن رزق حرام اگر گیا ہے تو بچے بڑے ہو کر کے وہی نالائق، وہی نہ نماز کے نہ روزے کے، یا تمام برائیاں۔ تو کسب الحلال یبین فی ذریتہ، ایک سوال کے لیے چوتھا اثر جو علماء نے بیان کیا ہے لقمہ حرام کا، کہ پروردگار کے رزق سے بھی برکت ختم ہو جائے۔ حرام اگر شامل ہوا، ایمانداری سے سودا کیا جائے یا بزنس کیا جائے، تجارت کی جائے، اس میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ شارٹ کٹ اختیار کرے، وقتی طور پر تو اس کو لگے گا ہاں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ دور تک چلنے والا نہیں ہے۔ ایمانداری اور امانت داری شرط ہے، رزق اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے روزی میں برکت ہو۔ آیت اللہ انصاری لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو جو نجف میں، جس کو میں جانتا تھا، نجف کے روسا میں سے تھا، امیر آدمیوں میں سے، بڑا تاجر نجف میں، لیکن اس کو میں نے ایک دیکھا کہ پھٹے پرانے چتڑوں میں گھوم رہا ہے، شاید بھیک مانگ رہا تھا۔
قنصاری کہتے ہیں کہ قنصار وہی جگہ جہاں پر میں نے شروع کی تعلیم حاصل کی ہوئی 7-8 سال میں ہی رہا میں. آیت اللہ قنصاری کے بارے میں خمینی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ عادل تھے کہ نہیں عادل تھے. خمینی صاحب نے کہا ان کے بارے میں یہ پوچھو کہ یہ معصوم تھے کہ معصوم نہیں تھے, یہ مت پوچھو کہ عادل تھے کہ نہیں تھے. اس لیے بڑی شخصیت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس سے پوچھا کہ بھیا یہ کیوں تم اس حالت کو پہنچے؟ تو اس نے بتایا کہ لقمہ حرام, یہی لقمہ حرام. بتایا نجف میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی, طاعون پلیگ بیماری. حکیموں نے بتایا تھا کہ آب لیمو, نیبو کا رس, آب لیمو فائدہ کرے گا. بہت سارے لوگ آب لیمو سے شفا پا رہے تھے. میں نے شروع میں تو پیور جو ہے آب لیمو بنا کے بیچا, لیکن جب دیکھا کہ کسٹمر بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر میں نے ڈپلیکیٹ بنانا شروع کر دیا. جب ہی میں نے نقلی آب لیمو بنا کر کے بیچا, وقتی طور پر تو میرا فائدہ ہوا, لیکن آواز میری تمام بدبختی اسی کے بعد سے شروع ہو گئی. اسی کے بعد سے آج یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑک پر بھیک مانگ رہا ہوں یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں. تو برکت ختم ہو جاتی ہے عزیزوں. اور آخری زحمت تمام 5واں اثر یہ کہ حدیث میں ہے کہ اگر لقمہ حرام کوئی شخص جو شکم میں ڈال رہا ہے تو تمام ملائکہ, ایک دو نہیں, تمام ملائکہ اجمعین کلہم وہ لعنت بھیجتے. ایسے انسان پر جس پر تمام ملائکہ معصوم لعنت بھیجے, اس کا کیا حال ہوگا؟ عزیزو ہمیں یہی کوشش کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حق اللہ میں کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی دیر سے سوئے, صبح کی نماز قضا ہو جا رہی ہے, توبہ کریں, قضا کریں, اس کی استغفار کریں, وہ اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن حق الناس اگر عزیزو کوشش یہ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ رزق حلال کمائے, حلال روزی ہو. حلال البتہ رزق میں حلال رزق کیسے ہوتا ہے؟ یہی آپ کو جو اللہ نے نصیب کیا اس کا خمس نکالیے, خمس ضروری ہے, اس کا زکوٰۃ دیجیے جب ہوتا ہے. قرضہ, اللہ نے عجیب آیت, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے. مولا کائنات عجیب بلاغت فرما رہے ہیں, اس طرح استقرضکم ولہ خزائن الارض والسماوات, اللہ تم سے قرضہ مانگ رہا ہے جبکہ اس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے اس کے لیے ہیں, لیکن اللہ تم سے قرضہ مانگ رہا ہے. کہ اللہ قرضہ کو کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضے کی؟ یعنی بندے خدا کو قرضہ دو. روایتوں میں ملتا ہے کہ قرضہ دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے. قرضے کا ثواب 18 ہے اور صدقے کا ثواب 10 ہے. پوچھا گیا معصومین سے کہ قرضے کا ثواب صدقے سے دینے سے, یعنی فری میں ایسے ہی دے دیا مدد کے طور پر, اس سے زیادہ ثواب کیوں ہے؟ تو فرمایا معصومین نے کہ یہ جو آپ ایسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں, مدد کر دیتے ہیں, صدقہ ہے, صدقہ یعنی ہر کارے ہے, مدد کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غیر مستحب تک پہنچ جائے. کبھی مستحب تک پہنچتا ہے, کبھی غیر مستحب تک پہنچتا ہے, لیکن قرضہ وہی دیتا ہے جو مستحب ہوتا ہے. اس وجہ سے قرضے کا ثواب عزیزوں بہت رکھا گیا. اسی لیے اللہ نے دیکھیے مومن کو قرضہ دینے کو اپنے کو قرضہ دینے سے منسوخ کیا ہے. جناب موسیٰ سے اللہ نے نہیں کہا اے موسیٰ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بلائنا تھا, تم نے مجھے لباس نہیں دیا, میں بیمار تھا, تم میری عیادت کے لیے نہیں گئے. جناب موسیٰ نے کہا بارے اللہ تو تو پاک اور مبرہ ہے, آلاتا ہے, بالاتا ہے ان باتوں سے کہ تو بھوکا ہو یا تو بلائنا ہو یا تو بیمار پڑے. اللہ نہیں, یہ سب تو بندے خدا ہے. تو کہا کہ یعنی میرا بندہ خدا, میرا بندے خدا بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے تم نہیں گئے, میرے بندے خدا برہنا اس کو لباس نہیں دیا عزیزوں. تو وہ الناس عزیزوں. اسی لیے اگر جوادی عمری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں مفاہات الحیات میں کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ جس عمل میں ثواب ہے, سب سے زیادہ نماز کے بعد ادخال سرور فی قلب المومن, مومن کو خوش کرنا, مومن کو خوش کرنا, البتہ بما لا اسم فی, جس میں گناہ نہ ہو. مومن کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈانس کرنا نہ شروع کر دے آدمی, یا کوئی اور کام جو حرام کام ہو کہ مومن خوش ہوگا دیکھیں, وہ مومن ہی نہیں ہوگا جو حرام سے خوش ہوگا, مومن ہی نہیں ہے. ادخال سرور فی قلب المومن, نماز کے بعد افضل ترین اعمال ہے یہ. تو ادخال سرور کیسے کریں گے؟ یہی مومن جو ضرورت مند ہے اس کو قضا دے دیجیے, مومن اگر جاب لیس ہے اس کو جاب دلا دیجیے, مومن کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, کوئی کام پھنسا ہوا ہے, اس کو اگر آپ ایک فون کے ذریعے, ایک خط کے ذریعے, ایک سفارش کے ذریعے اس کی مدد کر دیجیے. عزیزو
آپ کی زحمت تمام، چونکہ اب طاقت جواب نہیں دے رہی، غور سلوات کیجیے آپ حضرات۔ بہت ساری باتیں رہ گئے۔ آقا رجب علی خیاط ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے صرف 2 موقع پر پہچانا جائے گا، ایک بار جب امام کا ظہور ہوگا اور ایک بار جب محشر میں مجھے پہچانا جائے گا۔ اس سے پہلے آقا رجب علی خیاط عارف بزرگ عارف، جن کے بارے میں واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں یہ واقعہ، کہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک مکروہ کا ذہن میں آتی بات، اس مکروہ کام کو انجام دوں، لیکن انجام نہیں دیا۔ اس ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک مکروہ کام کو انجام دوں۔ مکروہ کام مثال کے طور پر صبح نماز کے بعد طلوع فجر سے پہلے سو جانا، شاید ہم لوگ روز انجام دیتے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، لیکن سو جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی مکروہ کام ذہن میں ان کے آیا، آگے بڑھے، دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہے، سب سے جو آخر والا تھا اس کے پاس سے جب یہ گزرنے لگے تو اونٹ نے لات ماری، جو ان کے آقا رجب علی خیاط کے کان کے پاس سے گزرا، اس کی لات جو ہے وہ گزری ان کے کان کے پاس میں، یہ ڈر گئے، آئے عبادت کرنے کے لیے، اور ان کا یہ عادت تھا جب یہ عبادت کرتے تھے اہل بیت ان کے سامنے موجود ہو جاتے، یعنی سامنے زیارت کرتے تھے اہل بیت کی۔ اہل بیت آئے، کہا کہ یہ رونے لگے، کہنے لگے آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مولا، کیا وجہ ہے کہ آج اس اونٹ نے لات ماری؟ تو کہا کہ تم نے اس مکروہ کا جو سوچا تھا کہ اس مکروہ کو انجام دیں، اس وجہ سے اونٹ نے لات ماری۔ تو کہا کہ مولا لیکن میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا تھا، صرف میرے ذہن میں خیال آیا تھا۔ تو کہا وہ لات بھی اونٹ کی تم کو پڑی تو نہیں تھی نا، پاس سے خالی گزری تھی، وہ صرف تمہارے کان کے پاس سے گزری تھی۔ یہ آقا رجب علی خیاط، آقا رجب علی خیاط 25 سال کی عمر میں تھے جب پہلی بار اہل بیت کی زیارت کی، انہوں نے رسول خدا کی زیارت کی، تو رسول خدا نے کہا آقا رجب علی خیاط کہیں دیر کر دی، بہت دیر کر دیا تم نے آنے میں۔ تو 25 سال کی عمر میں، ہم لوگ 60 سال کی عمر میں آج تک ایسا مشافات جو ہے وہ جا کے زری کا زیارت کرے، یہی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سامنے زیارت کرے 25 سال کی عمر میں، کہا بہت دیر کر دی آنے میں۔ آدمی طالب 15 سال میں ہو جاتا ہے، 10 سال میں ہر حال دیر ہو گئی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ اپنے رشتے دار کے یہاں گیا، صبح دعائے دلبا کا پروگرام تھا، وہاں گیا تو ناشتہ کر کے نہیں گیا تھا، بڑی تیز دھوپ لگی۔ میں نے اپنے رشتے دار سے کہا کہ تھوڑا سا پنیر اور تھوڑی سی روٹی اگر مل جائے ایک بولنے والا تو دے دیجیے، میں کھا لوں، میرا دل ضعف ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے دعا پڑھتا ہوں یا پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے رشتے دار نے ایک گرم روٹی لے کے آئی، جو ہے بڑی سنگر روٹی، بڑی روٹی رہتی ہے ایران وغیرہ میں، اور پنیر تازہ۔ اب کہنے لگے آقا رجب علی خیاط کہ میں نے ایک والا یا 2 والا جب کھایا تو مجھے بڑا اچھا لگا، دھوپ میں بڑے مزیدار لگا، میں نے تقریباً آدھی روٹی کھا لی۔ اب جب عبادت کرنے کے لیے آ رہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت آ ہی نہیں رہے، سامنے آ ہی نہیں رہے، رونے لگے، گریہ زاری، کیا بات ہے؟ بہرحال یہ سب دیکھیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کلاس سے بالا تر، یہ پی ایچ ڈی ہولڈر، ہم لوگ تو بالکل ابھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کلاس والوں کی بات ہے۔ بہرحال کو بتایا گیا کہ جب تم اپنے رشتے دار کے یہاں گئے تھے تم کو بس 1-2 لقمہ وہاں کھانا چاہیے تھا، بس تم نے جو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حلال لقمہ، لیکن خواہش کو پوری کرنے کے لیے تم نے جو ضرورت سے زیادہ جو کھا لیا، اس کی وجہ سے تم کو یہ سزا ملی۔ تو بہت غور کرنا عزیزوں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ لقمہ حلال، کربلا میں یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا مجنونوں کے اوپر؟ امام حسین، جیسے کل میں نے مسائل میں پڑھا کہ کبھی اپنا امامہ دکھا رہے ہیں، انشدکم اللہ هل تعرفونی، تم کو خدا کا واسطہ کیا اس امامے کو پہچانتے ہو؟ کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون؟ کیا اس ابا کو پہچانتے ہو؟ کیا اس جنا کو پہچانتے ہو؟ کل سب نے کہا ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ہم تم کو بغیر قتل کیے چھوڑیں گے نہیں عزیزوں۔ لیکن اس تمام کربلا کے واقعے میں جس کی شہادت سے امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ ہے شہادت جناب عباس۔ عرب میں سب سے بڑی مصیبت جب پڑتی ہے انسان کے اوپر تو کہا جاتا ہے الآن انکسر ظہری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اب میرے تمام چارے تمام ختم ہو گئے، وشمت بالاعداء، اور میرے دشمن آج خوش ہو گئے۔ جناب عباس آئے، آخر میں کہا کہ مولا اب اجازت دیجیے۔ کہا ہے عباس میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، علمدار
लश्कर होगा। तो जनाब अब्बास ने क्या कहा, बोला अब वो लश्कर ही कहा रहा जिसका मैं करता हूं। इतने में खैमों से आलतश की आवाज़ आना शुरू हुई। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास जाओ कुछ पानी के सभी करो। जनाब अब्बास जनाब सकीना की सूखी मश्क लेकर के जाते हैं अजीजों, और पानी तक पहुंच जाते हैं। जंग करते करते 800 मलूनों को जहन्नम वासिल किया उसी आलम में भी, नेज़े से 800 जहन्नम वासिल करने के बाद पानी तक पहुंचते हैं, मश्क में पानी भरते हैं। लेकिन अजीजों जब वापस आने लगते हैं तो एक मलून ने छुप करके ऐसा वार किया कि अब्बास जनाब अब्बास का दाहिना बाजू वाला बन गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं कि फिर एक मलून ने दूसरा वार किया, बारह बाजू की तरफ हो गया। जनाब अब्बास ने मशकों को अपने दांतों से पकड़ा और खैमे की तरफ तेजी से चाहते हैं कि चलें, अभी उम्मीद बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है कि खैमे में पानी पहुंच जाए। पूरी कोशिश मौला अब्बास की यही है कि खैमे में पानी पहुंच जाए। इतने में एक तीर पड़ता है वो मश्क पर और सारा पानी मश्क से बह जाता है। अब जनाब अब्बास ने खैमों की तरफ रुख नहीं किया बल्कि फिर से वापस मुड़े। इतने में अजीजों रवायतों में मिलता है कि एक तीर सनसनाता हुआ जनाब अब्बास की आंख पे लगा। अजीजों आप ये सोचिए जिसके हाथ हो वो अपने हाथ से तीर को बाहर निकाल सकता है, लेकिन मौला अब्बास के दोनों हाथ खराब हो चुके थे, दोनों हाथ कट चुके थे। मौला अब्बास ने उस तीर को निकालने के लिए अपने दोनों सर को झुकाया, अपने दोनों जानों के बीच से दबाया और चाहते थे कि उस तीर को निकालें कि इतने में एक आहनी गुर्ज जनाब मौला अब्बास पर पड़ा, एक लोहे का गुर्ज मौला अब्बास पर पड़ा। मौला अब्बास अब घोड़े पर ताप न ला सके, जमीन पर गिरते हैं। अजीजों यहाँ शहजादी फातिमा ज़हरा ने एक खतीब को ये पैगाम कहलाया था, कह रहे तुम मेरे बेटे अब्बास का मसाइब क्यों नहीं पढ़ते हो। उस खतीब ने कहा ऐ शहजादी मैं मसाइब तो पढ़ता हूँ मौला अब्बास का, तो कहा नहीं ये पढ़ा करो कि अब तक जो भी घोड़े से नीचे गिरता था वो हाथों का सहारा ले लेता था, हाथ के सहारे से नीचे गिरता था, लेकिन मेरा बेटा अब्बास जब जमीन पर गिरा तो हाथ नहीं मौजूद थे, मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब आवाज दिए ऐ मौला मदद को आए, ऐ भाई मदद को आए, या आखिर अदरिक अखा का। यहाँ भी उलमा ने कहा कि पहली बार जनाब अब्बास ने मौला हुसैन को यहाँ भाई कहा है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जनाब फातिमा ज़हरा को देख लिया था और फातिमा ज़हरा ने एक चीख मारी थी करबला के मैदान में, हाय मेरा बेटा। उस आवाज पर जनाब अब्बास ने मौला हुसैन को भाई कह के पुकारा। बहरहाल जब इमाम हुसैन आए और जनाब अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा, चेहरे से खाक और खून को साफ किया, तो देखा कि जनाब अब्बास की आंखों में आंसू है। कहा है भैया तुम्हारे आंखों में आंसू कैसा है। तो मौला अब्बास ने कहा है मौला ऐ भाई आपने मेरे चेहरे से तो खाक और खून को साफ कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब आपका चेहरा इस खाक और खून में लगता होगा तो कोई भी मौजूद नहीं होगा कि आपके चेहरे से खाक और खून को साफ कर सके। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्याहुम कलिबिन।